آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی موت کا یقین نہیں ہے۔ موت کا یقین ہو تو ہمارا ہاتھ ظلم کے لیے کبھی نہ اٹھے، ہم کبھی ظلم نہ کریں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہوگا کہ کل کو ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ محبوب خدا کا فرمان ہے، حضرت مقداد جو صحابی رسول ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا نا، جس کو خالق کائنات نے غد فرمایا کہ جو کل ہے، ایک کل سے مراد یہ ہے کہ جو آنے والا ہے، ایک کل سے مراد یہ ہے کہ آج کی زندگی صرف ایک دن کی ہے، یہ دنیاوی زندگی، اور جس طرح کل چند گھنٹوں کے بعد آ جائے گا، اسی طرح وہ کل قیامت کا دن وہ دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے۔ اور وہ کیسا دن ہے؟ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ادنیت الشمس من العباد، حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت سورج کو بندوں کے قریب کر دے گا، حتی تکون قد میلا او اثنتین، یہاں تک کہ سورج 2 میلوں کے فاصلے پر آ جائے۔ کتنے میلوں پر؟ 2 میلوں کے فاصلے پر۔ قال سلیم بن عامر، سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، ای المیلین، کہ وہ 2 میل کون سے ہیں، عنا ام مسافت الارض، کیا ان 2 میلوں سے مراد یہ جو زمین کی مسافت ہے وہ 2 میل مراد ہیں، ام المیل الذی یکحل بہ العین، یا اس میل سے مراد وہ سلائی ہے جس کے ذریعے ہم آنکھ میں سرما ڈالتے ہیں۔ میں یہ بھول گیا ہوں کہ محبوب خدا نے 2 میل وہ زمین کی مسافت والے بیان کیے ہیں، یا جو سلائی جس سے ہم آنکھ میں سرما ڈالتے ہیں وہ میل محبوب خدا نے ارشاد فرمایا اگر اتنے فاصلے پہ سورج آ جائے تو اس دن کی ہولناکی اور قیامت کے دن کی سختی کو کون برداشت کر سکتا ہے۔ اور پھر محبوب خدا نے ارشاد فرمایا قال فتسحرهم الشمس فیکون فی العرق، ہر بندہ اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا، بقدر اعمالہم فمنہم من یاخذ الی عقبیہ، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، ومنہم من یاخذ الی رکبتیہ، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، ومنہم من یاخذ الی حقویہ، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں۔ محبوب خدا نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر منہ کی طرف لے کے آئے سرکار کہ کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس آنے والے قیامت کے دن کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ رات کو بستر پہ جائیں تو بستر پہ ایسے نہ جائیں، بلکہ پہلے دیکھیں کہ میں نے اپنے اس کل کے لیے کیا بھیجا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ سے ابو ہریرہ راوی ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوقع بالعبد یوم القیامہ فیقول له الم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، قیامت کے دن بندہ آئے گا نا رب کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت پوچھے گا اے میرے بندے کیا میں نے تجھے سماعت نہیں دی تھی، میں نے تجھے کان نہیں دیے تھے، وبصرا کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی، ومالا وولدا کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، کیا میں نے تجھے اولاد نہیں دی تھی، وسخرت لك الانعام میں نے تیرے لیے جانوروں کو مسخر نہیں کر دیا تھا، جانوروں کو تیرے تابع نہیں کر دیا تھا، اور پھر ارشاد فرمایا والحرث اور کھیتی کو میں نے تمہارے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا، تم ایک دانہ بوتے تھے گھر آ جاتے تھے، اس ایک دانے پر خوش کون لگاتا تھا؟ میں لگاتا تھا، اس زمین کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا، وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ تمہارے خاندان کے اندر میں نے تمہیں ایک بلند مقام نہیں دیا تھا، میں نے تمہیں امیر نہیں بنایا تھا، فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِي يَوْمِكَ هَذَا کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آج تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ بندہ کیا جواب دے گا؟ فَيَقُولُ لَا، بندہ کہے گا نہیں مجھے یقین نہیں تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی موت کا یقین نہیں ہے۔ موت کا یقین ہو تو ہمارا ہاتھ ظلم کے لیے کبھی نہ اٹھے، ہم کبھی ظلم نہ کریں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہوگا کہ کل کو ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ تو بندہ کہے گا فیقول لا، باری تعالیٰ مجھے یقین نہیں تھا، فیقول له اليوم انساک کما نسیتنی، اے میرے بندے جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، جا آج کے دن میں تجھے بھلا رہا ہوں۔ اسے قیامت کے دن خدا بھلا دے، اس بندے کا کوئی حال ہوگا؟ اسے قیامت کے دن خدا فراموش کر دے، اس بندے کا کوئی حال ہوگا؟ آج انسان مال کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کی ظاہری شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، چند دنوں کی شہرت ہے، انسان مرحوم ہوتا ہے، قبر میں لیٹتا ہے، وہاں شہرت کی تختیاں نہیں لگتی، وہاں مرحوم لکھا جاتا ہے کہ مرحوم عبداللہ اس سن کو اس ڈیٹ کے وفات پا گیا، اور نہ ہی قبر کے اوپر پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی قبر کے اندر کوئی ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے،
وہ تو تمہارے اعمال کے ذریعے بنتا. اعمال جس قدر ہوں گے اللہ رب العزت اس قدر تمہیں قیامت کے دن آسانیاں پیدا فرمائے گا.